جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو عبادت کا موقع آسانی سے نصیب فرمائے، اس وقت کو، اس دن کو، اس رات کو اسی ادب و آداب کے ساتھ بسر کرنا چاہیے۔ آج کا یہ دن جو اللہ نے ہمیں جس کی صبح نظر آ رہی ہے، دن روشن ہونا شروع ہوا ہے، جو نصیب فرمایا ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، سید الايام ہے یہ ہفتے کا۔ پورے ہفتے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کو بے انتہا بزرگی بخشی ہے اور عظمت بخشی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس دن کو اسی احتیاط، ادب اور احترام سے گزارا جائے۔ تو جیسے کل عرض کر رہا تھا، یہ وہ وقت ہوگا کہ ہم اس کا دی ہوئی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کر دیں گے۔ دن بہت افضل ہے، اس میں جو اہم طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسان کو نہانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ آپ نے سنت بھی یہ تھی کہ آپ اس دن کے لیے ایک اسپیشل کپڑا رکھتے تھے اور وہ پسندیدہ لباس پہنے جو سرکار دسوں کو پسند ہے، وہ رنگ پہنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ پسند ہے۔ گویا کہ کسی وقت کا، کسی عبادت کا احترام سب سے بڑا وہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا جائے۔ آپ غسل فرماتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، امامہ زیوتان ہوتا تھا، سفید رنگ کا لباس ہوتا تھا، خوشبو لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے، جسم کی صفائی کرتے تھے۔ تمام اس بہت افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے انسانوں کو ملاقات کے وقت جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جمعہ گزر گیا، اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ان ناخن میں کیا ہی دیتا ہوں۔ حضرت آپ نے یہ ناخن آپ کے بڑے ہیں، وہ جی بس وہ وقت نہیں ملا، وقت تو جمعے کا تھا، جس طرح ہم سے جمعہ گزارا تھا ہم نے۔ تو تمام جسم کی صفائی کرنا، ناخن کو کاٹنا، مونچھوں کو تراشنا، داڑھی کو بنانا، تیل لگانا، ہلکا سا خوشبو لگانی، سرما لگانا، آپ جمعے پر وقت پر آنا، بڑے اہتمام کے ساتھ ہر چیز ادب سے گزارنا، سورہ کہف کا پڑھنے کا اہتمام کرنا اس دن پہ خاص طور پر۔ اور یہ سارے وہ آداب ہیں جو اس دن کے موجود ہیں، اور پتہ چلے کہ یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں مختلف ہے دوسرے دنوں سے، اس کا ادب مختلف ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے نگاہوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا، اور اس دن کو عبادت کے اندر مصروف رکھنا، کوشش یہ کرنا کہ جتنا بھی کم ہو سکے دنیا کا معاملہ کم کرے آدمی، اور وقت زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ مخصوص جو عبادت بتائیں اس دن کے اندر سب سے بہترین و اعلیٰ عبادت جو ہے وہ درود پاک ہے۔ تو اس دن انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھے، چلتے ہیں، پڑھتے، اٹھتے، بیٹھتے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کسی ایک تعداد مقرر کر لے، یہ 3000 پڑھوں گا، یہ 2000 پڑھوں گا، یہ 1000 پڑھوں گا۔ بہت ہی باقسمت اور بہترین انسان وہ ہیں اللہ نے جن کو فرصت دی ہوئی ہے، اور وہ بڑھاپے کا ہے، نہ کمائی کا فکر ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا فکر ہوتا ہے، تو ان کو تو وقت ضائع ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل فارغ ہیں الحمدللہ۔ عمر کا بہترین حصہ دیا ان کو عبادت کے لیے۔ تو بہرحال جو اپنے کاروبار پہ ہیں بڑے آسانی سے ہاتھ میں تصویر رکھ کر شریف کا ورد کرتے رہیں، توجہ رکھیں مدینے کی طرف، گنبد خضرا کی طرف، اور درود کا ورد کرتے رہیں الحمدللہ۔ کنیکشن دل کا قائم رکھیں اپنا۔ ایک عجیب کیفیت گزری اس دن کا، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ شام ہوتی ہی دن گزرتے افسوس آتا ہے انسان کو پھر
کہ بڑا اچھا دن گزر گیا ہمارا، کتنا اچھا دن دیا تھا جو شب جمعہ سے شروع ہوا تھا. تو یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ تھا کہ اس رات سے ہی اہتمام شروع فرما دیتے تھے، ذکر اذکار کے ساتھ اس رات کو گزارنا شروع کر دیتے. اس لیے شب جمعہ بہت عجیب چیز ہے نا، چھوٹی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، جمعے کا دن جو ہے. اب دیکھیں نماز بھی مختلف ہوتی ہے اس کے دن، رنگ ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے. بعض روایت میں اس طرح آتا ہے کہ مرنے والوں کی خوش قسمت ہے جو قبر میں جاتا ہے، عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں ختم کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے. دن تو وہی ہے، سورج بھی ویسے نکل رہا ہے، روشنی ویسی ہے، لیکن جس چیز کو اللہ پسند کر لے اس کی ذرا قیمت بڑھ جاتی ہے. دن کو پسند کر لے وہ تمام دنوں کے اندر بڑھ جاتا ہے. جن انسانوں کو پسند کر لے تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی پسند ہے. وہ یکسو برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. زبردستی نہیں ہوتا. یہ زبردستی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس چیز کو زبردستی لے لیں. اللہ سبحانہ سلیکشن ہوتا ہے. بہرحال یہ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک اور جمعہ نصیب ہو گیا. وہ صبح بھی دیکھ رہے ہیں. اب تک تو الحمدللہ بہت آرام سے گزر رہا ہے. رات سے لے کے اب تک رات ذکر بھی ہوا، مجلس بھی ہوئی، دعائیں بھی ہوئیں، اچھی باتیں بھی ہوئیں. اب صبح کی عبادات بھی ٹوٹی پھوٹی ہو نصیب ہوئی، وہ بھی ہوئی. فجر بھی نصیب ہوئی الحمدللہ، اور پھر ذکر کی مجلس نصیب ہوئی. اب تک تو بڑا ترتیب سے معاملہ جا رہا ہے. اب آگے اللہ رحم فرما دے، کوئی فضل فرما دے، ویسی چیز نہ ہو. اس میں ہمیں کیا سٹارٹ کرنا ہے؟ صفائی جمعہ ہونا چاہیے. نہانا دھونا، کپڑے الگ نکلنا، استری کرنا، بہترین سویٹر پہننا، بہترین ہر چیز بہترین. انسان کی جو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس کے مطابق اس کو پہن کر دکھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس دیا، بہترین لباس پہنے، بہترین جیکٹ دی ہے، بہترین جیکٹ پہنے، یہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ. نیت یہ کریں دو دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، کس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج موقع دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. ہفتے میں بڑا اونچا دن دیا ہے مجھے. فرشتے نکلے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں، آپ کو درود پڑھتے دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب چیز ہے. ایک خطبہ خیر اللہ پاک نے اس میں دیکھیں آپ جمعے پر. تو بس اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. رنگ سارے اچھے ہیں، لباس سارے اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا رنگ جو پسند تھا وہ سب سے افضل آ گیا. بس یہ تو ایک قدر کرنے کی بات ہے نا کسی چیز کی. فرض واجب ان چکوں میں پڑ جائیں تو پھر تو نہیں. قدر یہی ہے کہ اس طریقے کو اس دن کو نبی سنت کے مطابق گزاریں، صحابہ کے مطابق گزاریں. تو یہ ساری چیزیں اس جمعے کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ انسان کرے. ہر چیز پھر اس میں ثواب ہے، اور جمعے میں ثواب بھی زیادہ ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جمعے کی عبادات میں ہر چیزوں میں اللہ نے ثواب بھی زیادہ رکھا ہے. چیز بھی بدل رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اب تک اللہ نے ہمیں بڑا اس کا فضل و کرم فرمایا. بزرگوں کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں سٹارٹ اچھا ہو گیا اس دن کا. اللہ اور بھی ہمیں نصیب فرمائے، لیکن گارنٹی نہیں ہے اس دن کی. تو یہ سید الانام ہے، ایام ہے، اس کو اسی ادب تہذیب سے گزارا جائے، گناہوں سے بچا جائے، عبادات کی جائیں. سب سے عبادت درود شریف ہے. پاک صاف نہانا دھونا، ہر چیز کی صفائی ستھرائی، سورہ کہف کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بعض میں سورہ جمعہ پڑھ لے آدمی بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد جمعہ آئے اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کریں. الحمدللہ جہاں بیٹھیں اللہ توفیق دے وہاں بیٹھیں ادب کے ساتھ. خطبے کو سنیں، خطبے میں ضرور شامل ہو، خطبے تک ضرور پہنچ جائے. ہاں خطبہ غور سے سنیں. خطبے کو خطیب بھی سنت ہے کہ آپ سب گردن اٹھا نیچے کر کے انگلیاں نہ لگیں، بلکہ بار بار جب امام خطبہ کرے تو اس کی طرف دیکھیں. یہ بھی سنت ہے، گردن اٹھا کے اس کی طرف ایسے دیکھنا جب امام خطبہ دے رہا ہو. تو خطبے کا بڑا اہتمام ہے کہ کس وقت دعا مانگنی چاہیے، کس وقت نہیں دعا مانگنی چاہیے. خطبے کے خاموش رہنا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، کونی نہیں مرنی چاہیے، جگہوں پہ نہیں جھگڑا کرنا چاہیے. جہاں مل جائے اہتمام سے بیٹھ جائے، آگے جگہ ملے بڑے سکون کے ساتھ آگے جائے. اور ادب یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی اچھا آپ کو مقابلے کوئی اچھا آدمی آپ کو نظر آ جو کہ ہر آدمی آپ سے اچھا ہے. ماشاء اللہ ہم آدمی سے اچھا ہے. بزرگ ہیں اگر ضعیف ہیں، بزرگ ہیں ویسے ضعیف بھی ہیں، رسپیکٹفل ہیں،
تو کوئی وجہ نہیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں, اس کو آگے جگہ دیں. اچھا اس میں کیا کمال ہے, آیت بھی قرآن کی, اس کو ذہن میں نہیں آ رہی. فرض کو مجلس سے ایسی کیا مجلس جگہ دو, کیا اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ کو جو اگلی سب کا ثواب ہے وہ آپ کو کم نہیں ملے گا بلکہ زیادہ ہو جائے گا. یہ آپ لوگ سوچیں میں اس کو جگہ دے رہا ہوں تو جو میری جگہ کم ہو جائے. میرے بندے کے اس نے اہتمام کیا ہے, اس بھگوان نے دی ہے, اتنی اچھی جگہ چھوڑی ہے, تو وہ بھی اس بزرگ پر, اس انسان پر ہے کہ اس کو قبول کرتا ہے یہ نہیں کرتا, اس کو ثواب چاہیے نا. تو وہ بھی سوچے گا تھوڑی دیر کہ میں اس کا ثواب کو ضائع کروں, لیکن پھر سامنے حدیث آتی ہے کہ میرے بھائی کا ثواب ضائع ہوگا, چلو میں آگے کھڑا ہوتا ہوں, پیچھے ثواب ملنے دو اس کا. تو یہ ایک ایسی عبادات ہیں جو انسان ذہن سے کرتا ہے. یہ ادب کہاں آتے ہیں, یہ اللہ ان کے پاس بیٹھ کر آتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ ادب سکھائے جاتے ہیں. بہت بڑی عبادات ہے. تو جب پھر آپ جب میں خطبہ سنے, خطبہ سننے کے بعد خطبے کے دوران جو ہے کوئی بات نہیں کرنی, کوئی دعا نہیں مانگنی, درود شریف بھی نہیں پڑھنا, آرام سے سنتے رہے خطبے کو بڑے اہتمام کے ساتھ. خطبہ سے کھڑے ہوں, نماز کی ادائیگی ہو, پھر بھاگے نہ. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ نماز پڑھ لو تو پھر کیا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بھاگ کہاں رہے ہو, میرا ذکر تو کرو, اتنا بڑا انعام دیا میں تمہیں. پھر کیا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی کہ نماز پڑھو, نماز کے بعد ذکر کرو, ذکر کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ, کس چیز کے فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہاں ایک نقطہ بتاتے ہیں تھانے کہ وہ کمائی جب آپ اس طریقے سے جا کے باہر کریں گے وہ اللہ کا فضل ہوگا, اللہ کا فضل فرمایا ہے. یہ آسانی نقطہ ہے, کتنی تفصیل فرمائی. تو اگر اپنی کمائی کو آپ بنانا چاہتے ہیں کہ فضل ہو جائے اللہ کا, تو پھر کیا ہے, جمعے کے بعد یہ بڑی خوش قسمتی ملتا ہی نہیں کہیں. اگر مراقبہ مل رہا ہے ذکر کا, یہ تو بہت بڑی نعمت مل رہی ہے, تو نہ پیدا ہے. تو صبح بھی ذکر ہوتا ہے, شام کو, لیکن جمعے کے بعد مراقبہ کرنا یہ تو الحمدللہ بہت کم معمول آپ کو ملے گا. تو وہی کریں گے جو بات بہت اونچے درجے کی صحبتوں میں بیٹھ چکے ہیں انسان. وہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں میں نے حضرت صاحب کو کبھی زندگی کے اندر اس کو مس کرتے نہیں دیکھا, مکہ ہو, مدینہ ہو, کہیں بھی ہو, جیسی جمعہ ہوتا ہے فوراً آپ مراقبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جماعت پیچھے بیٹھی تھی کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جاؤ پھر اب تلاش کو اللہ کے فضل کو. وہ جو روزی ہوگی ہماری کیا بنے گی, فضل بنے گی. اللہ تھوڑی ہوگی, برکت آئے, کیوں کہ وہ اہتمام سے آیا, جمعہ سے اہتمام کیا, جمعہ پڑھا, جمعے کے بعد بھاگا نہیں. اللہ نے وہاں دیکھا تو مراقبہ اور تھا, بیٹھ گیا. اس میں لاکھ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ناپید چیز ہے, امپاسبل چیز ہے کہ لوگ بیٹھ کے مراقبہ کر لیں, تو یاد کر لیں اور وہ ذکر کل بھی کر لیں. 70 گنا. یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیسے ہم ٹھکراتے ہیں نعمتوں کو, اور کر جب قبر آئے گی, ہائے 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 چیخیں گے, یار یہ کیا ہو گیا, ہم سے کیسے غلطیاں ہوگی. جب انعامات دیکھیں گے ان چیزوں کا, ہائے وہ جمعہ میں ایسے چھوڑ کے چلا جاتا تھا, بھاگ جاتا تھا, دکان کے چکر میں تھا, اس سال سے ملاقات شروع کر دی تھی, ساتھ ہی مجلس چلی ہوئی تھی اللہ کے ذکر کی, جس میں نہ ریا تھی, نہ کچھ تھا, نہ کوئی بزرگی تھی, نہ کچھ نہیں تھی. کاش 5 منٹ وہاں بیٹھ جاتا, 10 منٹ وہاں بیٹھ جاتا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو مجھے؟ آپ کو ذوق ہے, آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مقابلہ کریں یہ ساری چیزیں کس مسجد میں مل رہی ہیں, تو وہاں سفر کرنا پڑے تو وہاں چلے جائیں. یہاں سے نمازی ملے گی, وہاں تو اللہ کا ذکر مل رہا ہے, وہاں تو مراقبہ مل رہا ہے. تو مراقبے کے بعد جمعے کے اندر پھر اعلان ہوگا, جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. یہ تو ہوتا ہی ہر ذکر کے بعد ہے. یہ تو شان رکھی ہے ذکر کی مجلس کی, وہ تو شان رکھی ہے کہ جو مجلس ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ جنت کے باغ میں فرتاؤ کھاؤ. تو جمعے کا آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے بھی کھلا رہے ہیں اس میں, لیکن تکبر, غرور, ریا ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے. اس میں یہ ہم اچھے, ہم بہتر ہیں. اپنی نفس کو ماننا سیکھیں. نفس مرتا ہے تو انسان بنتا ہے. قد افلح من زکا ومن خاب من دساہا. نفس ماننے پر انسان کو چیزیں ملتی ہیں. کبر نکلتا ہے, غرور نکلتا ہے, تو میں یہ میں وہ, اس نے کوئی دنیا کمائی نہیں ہوتی. میں تو بکری کرتی, آخر بڑا سی بات کی کہ میں تو بکری کرتی, ایک دن آخر چھری پھر جاتی اس کے گلے پر. میں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, چھری میں ختم کر آدمی, فائدہ دیکھیے آخرت کتنا ہے.
اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو بلند سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تو ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ کس مسجد کے اندر ساری چیزیں مل رہی ہیں، یا اگر 10 منٹ ہمیں زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، ٹرائی اٹ، گیٹ اٹ۔ ہمیں اس کے لیے تھوڑا، اگر ہمیں چھٹی لینی پڑتی ہے آج کے دن میں کام پہ، لے لیں، تھوڑا پیسے کم ہو جاتا ہے، دکان کو بند کرنی پڑتی، کر لیں، کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی کاروبار کے ایک دن میرا جمعہ میں سے نہیں ہوا، کبھی دکان تھی بند کر دی، کیا ہوا؟ یا یہ تو بڑا بزنس کا ٹائم ہے، کرسمس کا ٹائم ہے، اب جمعے کو کر رہے ہیں۔ میں کہ بالکل کر رہا ہوں، الحمدللہ بڑی خوشی سے کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کوئی کسی نقصان تو مجھے تو کوئی نہیں ہو رہا۔ آدھا پونا گھنٹے میں بند کر لیے وہ گاہک پھر دوبارہ آئیں گے میرے پاس، بیچتا کون ہے، رزق دیتا کون ہے؟ زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، نبی کی فرمان کے مطابق گزارو۔ اسی کا نام درویشی، اسی کا نام بزرگی ہے۔ بات سمجھے؟ میری گستاخیوں کو معاف کریں، میں بولتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میں اچھا ہوں یا آپ برے، نہیں، میں تو آپ سے سبق سیکھ رہا ہوں یہ کہ آج میرا بھی جمعہ اچھا ہو جائے، الحمدللہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اگر میں آپ کو نہ کہتا تو شاید میں بھی کہیں ڈنڈی مارتا۔ غیرت آئے گی مجھے خود، یا سب کو تو یہ باتیں کر کے تو یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو درود کی کثرت 3000 تو لے جائیں، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 3000 تو ٹکائیں نا درود پاک، کریں گے بھائیو؟ کم سے کم درود جو ہے 300 تو ضرور ہو، کہا جاتا ہے، لیکن اس پہ کوئی وہ ہے کہ اشکال ہے اور کلام ہے اس پر کہ حد رکھیے۔ بعض لوگوں کے 300 جو کثرت درود میں شمار ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کثرت ہی ہوتی ہے، 300 تک نہ جائے، بڑھائیں اس کو، اس پہ کلام ہے۔ بات سمجھیں میری؟ تو آج کا دن ہم نے کل پرسوں جو دن والے ان سے مختلف ہو کے گزارنا ہے، اپنے نفس کو قربانی دینی ہے، اس میں بے انتہا ثواب ہے، شکل صورت لباس صفائی نہانا دھونا ہر چیز میں آج ہم نے کرنا ہے، سونا کم کرنا ہے، ہر چیز الحمدللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آج مراقبے میں جمعے پر، دعا کریں ہم سب اسی طرح مجمع لگاؤ اور مراقبہ، پھر ہم فن تشریف پھر لیتے، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کریں، پھر ٹیکسیاں چلائیں، پھر کاروبار ڈھونڈیں، دیکھیں کہ فضل ہو سر اللہ تعالیٰ۔ چلیں چند باتیں میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا اپنی صلاح کے لیے، اللہ پاک ہمیں اس پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم مراقبہ کرتے ہیں، مجھے دل کی طرف توجہ فرمائے، دل کے اندر دل کی زبان کے ساتھ بغیر آواز کے اللہ 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 کو ورد فرمائے۔ بسم اللہ۔